جہاں بات ہو گلگت بلتستان کی، پاکستان کی دفاع اور سیکیورٹی کی، خطے میں ہونے والی تبدیلیاں، افغانستان، کشمیر اور انڈیا، ہم رکھیں گے گہری نظر، ہم بات کریں گے حقائق اور دلائل کے ساتھ۔ میں ہوں بریگیڈیئر مسعود احمد خان، ایم ٹو ایم اردو، جڑے رہیں منٹ ٹو منٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں بریگیڈیئر مسعود ہوں۔ آج کے اس ولاگ میں بات کروں گا 5th جنریشن وارفیئر کیا ہوتی ہے اور انڈیا اس کو کیسے آپ کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ آزادی کے بعد سے آج تک انڈیا نے آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ سورن اسٹیٹ قبول نہیں کیا، اور وہ اس وقت سے وہ کوشش میں ہے کسی طریقے سے آپ کو نقصان پہنچائے، پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے۔ ہم نے مختلف جنگیں لڑی، 48 میں لڑی، 65 میں، 71 میں، پھر سیاچن کی جنگ تھی، پھر اس کے بعد کارگل کی جنگ ہوئی، اور اس درمیان میں انڈیا نے بہت سارے اور بھی حربے آزمائے۔ ایک براسٹ ایکسرسائز کی راجستھان میں آ کے، پھر ایک سندر جی ڈاکٹرین کو لے کے آئے، پھر اس کے بعد کولڈ اسٹار ڈاکٹرین تھی، پھر 98 میں ہم نے اٹامک جو ڈیٹونیشنز کی، اپنی پاور شو کی، پھر 99 کا کارگل کی جنگ ہوئی، جس میں پاکستان آج بھی کامیاب ہے۔ وہی ہائٹس پاکستان کے پاس ابھی بھی ہیں، اور ہم ابھی بھی وہاں پہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جب کشمیر میں آرٹیکل 370 والا مسئلہ ہوا، تو پلوامہ کا ڈرامہ بنا کے انہوں نے پھر جو حملہ کیا پاکستان پہ، بالاکوٹ میں ایک جو فیک اٹیک تھا، جو ایکچول آن گراؤنڈ میں ویسے وہ پیلوٹ اتار کے چلے گئے تھے، لیکن وہاں پہ چند درخت ہمارے ڈیمیج ہوئے تھے، کوا اس میں مارا گیا تھا۔ اگلے دن پاکستان نے جوابی کارروائی کی، ان کے 2 جہاز مار گرائے اور ابھینندن کو کیپچر کیا۔ جب یہ تمام حربے ناکام ہوئے، تو انڈیا نے پیچھے کوشش یہی رہی کہ پاکستان کو ٹیررزم کے تھرو اور 5th جنریشن کے تھرو پاکستان کو کمزور کیا جائے، اور اس سلسلے میں ابھی تک یہی سلسلہ چل رہا ہے۔ اور خاص طور پہ جو 9/11 کے بعد کے 20 سال تھے، جب کرزئی اور اشرف غنی کی حکومت تھی وہاں پہ افغانستان میں، تو پاکستان کو میکسیمم وہاں سے افغانستان کی سرزمین انڈیا نے استعمال کی اور پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا۔ اس سے پہلے میں 5th جنریشن کو ڈیفائن کروں، میں چاہوں گا کہ آپ کو باقی جنریشن آف وارفیئر کے بارے میں انٹروڈکشن تھوڑا سا بریف بتاؤں۔ 1st جنریشن آف وارفیئر یہ ہے کہ جب انسان مین ٹو مین فائٹ ہوتی تھی، جہاں پہ امپورٹنس ایک انسان کی ہوتی تھی جو تیر اور کمان اور تلوار کا استعمال کرتا تھا، اور ناپولین کی جنگوں کو اس 1st جنریشن وارفیئر میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ 2nd جنریشن وارفیئر جب تھی، وہاں پہ ڈیولپمنٹس ہوئی، مورچے کا کنسپٹ آیا، بندوق آ گئی، اور آہستہ آہستہ پھر توپ آنی شروع ہوئی، اور سبسیکوینٹلی بارود کا استعمال ہوا، فائر پاور آیا، اور جنگ عظیم اول کو 2nd جنریشن وارفیئر میں شامل کیا جاتا ہے۔ 3rd جنریشن وارفیئر، اس میں سپیڈ آ گئی، اور اس میں ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ تھی، فائر پاور تھا، جہاز کا استعمال تھا، اور اس کے علاوہ ٹینکوں کا استعمال تھا۔ خاص طور پر جرمنس نے جو فرانس کے خلاف یا دوسرے جنگوں میں استعمال کیا، اس کو بلٹس کریگ کہتے ہیں، وہ یہاں پہ کنسپٹ تھا، اور یہ 2nd ورلڈ وار کو 3rd جنریشن وارفیئر مانا جاتا ہے۔ 4th جنریشن وارفیئر جب آپ سپورٹ کرتے ہیں ایک ریبل گروپ کو، ایک کسی اور ملک کو، اور اس کو استعمال کرتے ہیں اس ملک کو تباہ و برباد کرنے لے کے، ڈسٹیبلائزیشن کے لیے، تو وہ 4th جنریشن وارفیئر ہے، جس میں اب جس طرح میں نے پہلے بات کی، انڈیا کی کوشش رہی افغانستان کی سرزمین استعمال کر کے پاکستان کو، جہاں اندر جو ملیٹنٹس تھے، دہشت گرد تھے، ان کی مدد کرے، اور وہاں سے 66 ٹریننگ کیمپ تھے افغانستان میں جن کو استعمال کیا۔ انٹرنیشنلی دیکھیں تو سیریا کی مثال ہے، لیبیا کی مثال ہے، یمن کی مثال ہے، اور افغانستان کی مثال بنتی ہے۔ اب 5th جنریشن وارفیئر کی بات کرتے ہیں، تو یہ 5th جنریشن وارفیئر جو ہے بیسیکلی از اے نان کانٹیکٹ وارفیئر، جس میں آپ 5th کالمس کو یا جو نان اسٹیٹ ایکٹرز سے کسی اور ملک کے، ان کو آپ مدد کرتے ہیں، ان کے تھرو وہاں پہ آپ بم دھماکے کرواتے ہیں، ٹیررزم کرواتے ہیں، اس کا ایک امپیکٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن، پروپیگنڈا، فیک نیوز، یہ سارے چیزیں ایک ساتھ سائملٹینسلی چل رہی تھی، جس میں آپ سوشل میڈیا کا یوز کرتے ہیں۔ اس میں سائبر اٹیکس بھی ہوتے ہیں، اور اس میں فوکس جو ہوتا ہے، ایتھنک گروپس بھی ہوتی ہیں، مائنارٹیز بھی ہوتی ہیں، سیکٹیرین گروپس بھی ہوتی ہیں، وومنس بھی ہوتی ہیں،
جو سول سوسائٹی کے لوگ ہوتے ہیں، لبرلز ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں ان کو ملا کے وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب انڈیا ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ اگر دیکھا جائے تو کہ انڈیا کے مطلب 3 جو چیزیں ہیں جن پر فوکس ہے، ایک انٹرنلی آپ کو تباہ برباد کرنا چاہتا ہے، وہ کیسے ہیں؟ ایک تو یہاں پہ ٹیررزم ہم نے بات کی وہ کر رہا ہے، اور اس کے بعد مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن ہے، ٹارگٹ کلنگ یہاں پہ ہے۔ جو ہم نے پیچھے دھماکے جو لاہور میں ہوئے ہیں تو وہ دیکھو اس میں انڈیا کا ہاتھ تھا۔ آپ کے جو واٹر ریزروائرس ہیں، واٹر سورسز ہیں، ان پہ مسئلے مسائل ہونا، جس طرح انڈس واٹر اتھارٹی ہے اس میں مسائل کو کریٹ کرنا، ہماری کمزوریوں پہ اس کا فائدہ اٹھانا، اور کنفرنٹیشن ایک ان دی اسٹیٹ آرگنس کے درمیان میں کروانا، اس کو میڈیا کا یوز کرنا۔ جس طرح حال ہی میں بہت سارے واقعات پاکستان میں ہوئے تھے جس کو انڈیا نے بڑا ایکسپلائٹ کیا، اپنا میڈیا کا انہوں نے اس پہ یوز کیا۔ پھر ہمارے پولرائزنگ پالیٹکس سے یہاں پہ ایک دوسرے کے ہم گلے کاٹنے کو تیار ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، تو انڈیا نے اس کو بھی بھرپور طریقے سے اس کو ایکسپلائٹ کیا۔ دس واز ون انٹرنلی۔ سیکنڈلی وہ انفلوئنس بھی کرنا چاہتا ہے، بادشاہ کے ڈیسیجن میکنگ کو انفلوئنس کرنا چاہتے ہیں، ان کے مہرے یہاں پہ ہوتے ہیں، ان کے لوگ سمپتائزر یہاں پہ ہوتے ہیں جو ان کے لائن لیتے ہیں، ان کے نیریٹیوز پہ چلتے ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے ان کو فائدہ پہنچایا جا سکے۔ سو وی کین میک آؤٹ بہت سارے یہاں پاکستان میں پاسٹ میں سے واقعات ہوئے ہیں جس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کون کس لیے کیا کر رہا ہے۔ اس میں بھی 5th کالم اس کا استعمال اندر کر رہے ہیں، ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز وغیرہ کر رہے ہیں، ہمارے لوگ اب استعمال بھی ہو رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے کچھ لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جو پاکستان سے ایگزائل میں ہیں، اور جہاں ان کے ملیٹنٹس آرگنائزیشن پاکستان میں چل رہی ہیں، ان کو میکسیمم ٹائم دیتے ہیں، ان سے انٹرویوز لیتے ہیں، ان کو مختلف فورمز پہ لے جاتے ہیں اور پاکستان مخالف ان سے بیانات دلواتے ہیں، جیسے پی ٹی ایم کا استعمال ہوا، بلوچ ملیٹنٹ کے جو لیڈرز ہیں ان کو استعمال کیا، پھر آپ کی اکانومی کو ٹارگٹ کرتے ہیں، پھر تاکہ ایف اے ٹی ایف کے تھرو آپ پریشر دلوائے جا سکیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ ایف اے ٹی ایف کے ڈیسیجن ہو رہے تھے تو ان کی انڈیا کی بڑی کوشش تھی کسی بھی طریقے سے آپ کو بلیک لسٹ کیا جائے، آپ کو انسٹیڈ آف ریموونگ فرام گرے لسٹ۔ ڈیمانسٹریشنس ہوئی ہیں، بہت سارے انہوں نے ڈسکشنس وغیرہ کی، بٹ اسٹل وی مینیج کہ وہاں سے ہم نکل آئیں۔ تھرڈ چیز جو ہوتی ہے کہ وہ آپ کو کوشش کرتے ہیں آئسولیٹ کریں انٹرنیشنلی، اور اس کے لیے وہ ڈفرینٹ حربے استعمال کرتے ہیں، اور اس کو ریسنٹلی جو ایکسپوز کیا یورپین یونین کی جو ڈس انفو لیب تھی، جس میں انہوں نے بتایا کہ 750 کے قریب جو فیک میڈیا آؤٹلیٹس بنائی ہوئی تھی، یورپ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ پروڈیوس کر رہے تھے کنٹینٹس کریٹیکل آف پاکستان، اور پاکستان کو ملائن کر رہے تھے اسٹولن آئیڈینٹیٹیز کے ساتھ۔ وہ لوگ جو مر چکے تھے یا کسی کے وہ آئیڈینٹیٹیز لے کے ان کو یوز کر رہے تھے فیک پروفائلز کے ساتھ، اور ان کو ایک گروپ تھا، شروستو گروپ تھا جو ان کو اون کرتا تھا، وہ بیسکلی ٹوٹل فرنٹ پہ تھا، پیچھے را تھی، اور اس کو بیسک پھر اس سے یہاں سے خبریں وہ لیتے تھے، اے این آئی کو دیتے تھے، اور اے این آئی جو ہے انڈیا کی اور ساؤتھ ایشیا میں ون آف دی لیڈنگ ایجنسی ہے، نیوز ایجنسی ہے، وہ پھر مین اسٹریم میڈیا کو فیڈ کرتے تھے، دیئر بائی میکنگ اسٹیبلشنگ کریڈیبلٹی کی یہ خبر جو دے رہے ہیں صحیح دے رہے ہیں۔ سیکنڈ پھر یہ بھی ہوا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسٹینفورڈ انٹرنیٹ آبزرویٹری نے بھی ریسنٹلی ایکسپوز کیا کہ جو ٹویٹر پہ جو ان کے فیک ٹویٹر اکاؤنٹس بنے ہوئے تھے، جس میں انڈین آرمی کی پروجیکشن ہو رہی تھی، خاص طور پہ کشمیر کے اندر جو ہو رہی تھی، اور پاکستان کو اس میں بھی ملائن کیا جا رہا تھا۔ یہ موٹا موٹی میں نے چیزیں آپ کو بتائی ہیں، تو ہمارا یہ رسپانس یہ ہونا چاہیے، ایک تو یہ ہے کہ ہم نے اسٹیٹ آرگنس جو ہمارے جو ہیں کہ ان کو آپس میں مل کے ایک صحیح کام کرنا چاہے وہ لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، اسٹیٹ کے آرگنس ہیں، منسٹریز ہیں، جو رسپانسیبل ہیں فار دی سیفٹی پروٹیکشن آف دی اسٹیٹ آف پاکستان، ہم ایک دوسرے سے مل کے ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کام ہونا چاہیے۔ سیکنڈ، ہمارا ڈپلومیٹک آفینسو زبردست طریقے سے جاری رہنا چاہیے، اور اسپیشلی امپورٹنٹ کیپٹلز ہیں یورپ میں، وہاں پہ ہمیں ان کو یوز کرنا چاہیے، اور تاکہ ہمیں اپنا جو نیریٹیو ہے اور ہمارا جو اسٹینڈ ہے اسپیشلی جموں اینڈ کشمیر، اور اسپیشلی اس میں 5th جنریشن وارفیئر اور ٹیررزم جو انڈیا ہمارے ساتھ کر رہا ہے، اس کو ہمیں ایکسپوز کرتے رہنا چاہیے۔ آلریڈی گورنمنٹ آف پاکستان نے
جو ڈوزیئرز جو ہیں انڈین ٹیررزم ان پاکستان کے سلسلے میں آلریڈی یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کو بھی دے چکی ہے، یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل کو بھی دیا ہے، یورپین یونین کو بھی دیا ہے اور OIC کو بھی دیا ہے. تو ہمیں یہ کنٹینیوسلی چیزوں کو ریز کرتے رہنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد میڈیا کا رول ہے ویری امپورٹنٹ. میڈیا کو اپنا رول اس میں بھرپور طریقے سے ادا کرنا ہوگا اور اس کو ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ اویئرنیس کریٹ کریں اور بتائیں کہ انڈیا ہمارے ساتھ یہاں پہ کیا کر رہا ہے، تو تاکہ لوگوں میں ایک اویئرنیس ہو اور ایک وطن سے محبت کا جذبہ ان میں بیدار کرنا چاہیے تاکہ ایک ریئیکشن ہماری کیپیبلٹی جو ہے وہ پیدا ہو سکے. چائنیز ایک تھنکر تھے سن زو، ان کا ایک کوٹ ہے بڑا مشہور ہے، ٹو فائٹ اینڈ کانکر in all your battles is not supreme excellence. Supreme excellence is breaking the enemy's resistance without fight. یہ 5th generation warfare ہے کہ آپ خود جنگ نہ لڑے، کچھ نہ کرے. سپریم ایکسلنس یہ ہے باہر ادھر ہی بیٹھے بیٹھے آپ اس ملک کو اگلے کو توڑیں. یہی انڈیا ہمارے ساتھ کر رہا ہے. لیکن دنیا میں جتنے پولیٹیکل انالسٹ ہیں، ملٹری تھنکرز ہیں، ان کا یہ ماننا ہے ایز لانگ ایز دی آرمڈ فورسز آف پاکستان انٹیکٹ ہیں، دشمن پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے. وی لاگ دیکھنے کا شکریہ. پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.